بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ اب آپ کتاب سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا پارٹ نمبر 6 سماعت فرمائیں گے۔ آئیو سے اختلاف۔ ملت جعفریہ کی ملک گیر تنظیم امامیہ آرگنائزیشن پاکستان آئیو پاک سے آپ کے اختلافات کی اہم وجہ بھی یہی تھی کہ وہ تحریک جعفریہ سے علیحدہ تشخص کے ساتھ کام کرنے کے خواہاں تھی، جبکہ ڈاکٹر صاحب ایک وقت میں قومی سطح کے ایک پلیٹ فارم کے قائل تھے۔ چونکہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان ملت جعفریہ کی تاریخ کا ایک معتبر باب ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ طاہرانہ نظر میں اس کا جائزہ لیا جائے تاکہ اس عنوان کو رقم کرنے اور بعد میں اس سے اختلاف کرنے میں سفیر انقلاب کا کردار واضح ہو۔ مئی 1972 کو امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور یہ کاررواں یقین محکم اور عمل پہم کے ساتھ منزل کی جانب رواں ہوا۔ 2 سال کے مختصر عرصے میں اس قافلے میں اضافہ بھی ہوا اور اس سے چند سالار بھی بچھڑے، چونکہ اس الہی تنظیم کا نصب العین تعلیمات قرآن اور سیرت محمد و آل محمد علیہم السلام کے مطابق نوجوان نسل کی زندگی استوار کرنا اور انہیں عہد حاضر کی تاریخیوں، فتنہ پردازوں اور چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا، تاکہ وہ اچھے انسان اور مومن بن کر دین مبین کی سربلندی اور اپنی اخروی نجات کا سامان فراہم کر سکیں تھا۔ اس لیے ابتدائی سالوں میں محسوس کیا گیا کہ جو برادران تربیت حاصل کر کے تعلیم سے فارغ ہو کر معاشرے میں جا رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ جہاں معاشرے میں خود ایک حقیقی مومن ہوں، وہاں اپنی تنظیم آئیوس کے برادران کو روحانی، فکری اور مالی تعاون بھی فراہم کریں۔ چنانچہ اس نظریے کے تحت دسمبر 1974 کو امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور آئیوسو کی پیرنٹ آرگنائزیشن کہلائی۔ سفیر انقلاب 1976-77 میں آئیوسو پاکستان کے مرکزی صدر بنے۔ آپ جو ہی تعلیم اور تنظیم کی مسئولیت سے فارغ ہوئے، مرحلہ وار آگے بڑھے اور 1978 میں باقاعدہ طور پر آئیو پاکستان کے رکن بن گئے۔ آپ 1984 تک آئیو سے مربوط رہے اور اسی دوران میں وہ تمام تر امور باحسن انجام دیتے رہے جن کی تکمیل کے لیے آئیو کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ایک مرحلے پر آپ نے محسوس کیا کہ آئیو اپنے تنظیمی دائروں کو وسعت دے رہی ہے اور ان اہداف سے انحراف کر رہی ہے جو اس کی خشت اول میں شامل تھے۔ چنانچہ آپ نے خاصی بحث و تمہیز کے بعد آئیو کو خیرآباد کیا۔ آئیو سے آپ کے اعلان لا تعلقی نے تنظیمی حلقوں میں بھونچال برپا کیا اور کئی سالوں تک اس حساس مسئلے پر گفتگو ہوتی رہی۔ آپ نے اس نازک موڑ پر اپنی ذات کو تحریک جعفریہ کے لیے وقف کر دیا، جبکہ آئیوسو پاکستان کی سرپرستی کے لیے آئیوسو کے سابق ممبران پر مبنی امامینز کے نام سے ایک نئے شعبے کی بنیاد رکھی۔ 1989 میں پہلی بار مجھے ماہنامہ العارف کے لیے ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو کرنے کا موقع ملا تو میں نے آئیو کے بارے میں ان سے کھل کر سوالات کیے، یہاں تک کہ ہماری گفتگو مناظرانہ رنگ اختیار کر گئی۔ آپ نے آئیو سے اعلان بیزاری کیوں کیا؟ جب تک آئیو اپنے بنیادی اغراض و مقاصد آئیوسو کی سرپرستی سے انصاف کرتی رہی، میں اس سے مربوط رہا، اور جب میں نے محسوس کیا کہ اس میں غیر تنظیمی افراد داخل ہو رہے ہیں اور تنظیم کے اغراض و مقاصد میں نمایاں تبدیلی آئی ہے تو میں نے اسے چھوڑنا بہتر سمجھا ہے۔ آئیو اگر معاشرے میں ملت کے افراد کو فعال کرتی ہے اور قومی طاقت کے طور پر منظر عام پر آ کر اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس مقصد کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان موجود ہے۔ کیا امامینز آئیو کا نعم البدل ہیں؟ امامینز آئیو کا نعم البدل نہیں بلکہ آئیو کے بنیادی اہداف کا نعم البدل ہیں۔ کیا آپ امامینز اور آئیو کا ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر آج بھی آئیو اپنے دستور میں یہ جملہ شامل کر دے کہ اس تنظیم میں کوئی غیر آئیوسو شامل نہیں ہوگا، ہم آج امامینز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔
بعض حلقوں کی طرف سے یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ ملت جعفریہ کے بعض تعلیم یافتہ لوگ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان میں علماء کرام کے زیر اثر کام کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، جبکہ وہ آئی او کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں اور اس طرح سے وہ قومی قوت میں اضافے کا باعث ہیں۔ اگر کچھ لوگ علماء کرام کے ماحول میں کام کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ علیحدہ تنظیمیں، دستور، ڈھانچے اور قیادتیں منظر عام پر نہ لائیں، بلکہ تحریک کے دائرے میں داخل ہو کر اسے وسعت بخشیں اور ایسا ماحول پیدا کریں جو ہر فرد کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ متحرک تنظیموں میں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ مثبت اور تعمیری اختلاف تنظیموں کا حسن ٹھہرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئی او کے اہم رہنماؤں کے کردار، اخلاق اور خلوص کو سراہا کرتے تھے اور جہاں نظریاتی سطح پر انہیں اختلاف ہوتا تھا برملا اظہار بھی فرماتے تھے۔ ایک مرحلے پر انہوں نے آئی او سے بھرپور اختلاف کیا، مگر زندگی کے آخری ایام میں آئی او کے دو سابق چیئرمین جناب احمد رضا خان اور جناب افسر حسین خان سے پے در پے ملاقاتیں کر کے اختلافات کی خلیج کو ختم کیا اور ماضی کی چند تلخیوں کو یکسر فراموش کر کے تنظیموں کو ایک جان کرنے کی نتیجہ خیز کوشش کی۔ برادر افسر حسین خان کے بقول کہ ڈاکٹر صاحب کے آئی او سے اختلافات جزوی تھے، صرف انہیں طریقہ کار سے اختلاف ہوتا تھا۔ وہ امام خمینی اور شہید حسینی کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے تھے، جبکہ آئی او کے دیگر رہنما محاذ سے پیچھے اراکین کی تربیت کرنے کے خواہاں تھے۔ شاید وہ سرکاری ملازمتوں وغیرہ کے حوالے سے ایسا کرنے کے قابل نہ تھے۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو آئی او کی روایتی شیعت سے بھی اختلاف تھا، جبکہ آپ نظریاتی اور انقلابی شیعت کے حق میں تھے۔ آئی او کے رہنما گرد و پیش کے نتائج کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرتے تھے، جبکہ ڈاکٹر صاحب اپنے اسلامی ہدف کے حصول کے لیے گرد و پیش کے حالات سے بے نیاز ہو کر مسائل میں کود پڑتے تھے اور علامہ اقبال کی فکر کی تفسیر بن جاتے تھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ چونکہ آپ کی تحریک اور قیادت سے وابستگی شعوری تھی، اس لیے آپ اپنے نظریے میں نہایت واضح تھے۔ آپ نے تحریک جعفریہ سے یہاں تک وفا کی کہ آپ کو بعض علماء کرام سے شدید اختلاف کرنا پڑا۔ جن ایام میں علامہ سید عارف حسین حسینی شہید کی قیادت عروج پر تھی، ان دنوں وفاق علماء شیعہ کے پلیٹ فارم پر خاصا تحرک دکھائی دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب تحریک اور وفاق کے اختلافات کی بازگشت بہت دور تک سنائی دی۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب اپنے قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی کے ہمراہ ملک کے ایک معروف دینی مدرسے میں گئے تو وہاں پر موجود ایک عالم دین نے قائد کی شان میں نہایت سخت زبان استعمال کی۔ اس موقع پر تو ڈاکٹر صاحب اور ان کے چند رفقا سب کچھ برداشت کر گئے، مگر اس روز کے بعد آپ نے ان حضرات کی کھل کر مخالفت کی۔ ایک مرحلے پر آپ نے احباب کی محفل میں فرمایا، کسی شخص کا لباس محترم نہیں ہوتا بلکہ اس کا نظریہ محترم ہوتا ہے۔ آپ اپنے نظریے میں نہایت واضح تھے اور کبھی بھی ابہام کا شکار نہیں ہوئے، ہمیشہ دلائل اور برہان سے بات کی اور اپنے نظریے پر قائم رہے۔ سفیر انقلاب کی زندگی میں ایک نازک مرحلہ ایسا بھی آیا جب تحریک جعفریہ اور اس کی قیادت علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید کے بارے میں ایک نقطے پر آپ کو علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم سے معذرت کے ساتھ اختلاف کرنا پڑا۔ حالانکہ علامہ صفدر حسین صاحب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مجھے اپنے والدین اور دین کی پہچان کرائی ہے۔ تاریخ آج بھی گواہی دیتی ہے کہ سفیر انقلاب ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید نے سفیر نور علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید کا کسی مرحلے پر بھی ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کربلا کی ان وفادار شہداء کی سیرت ادا کی کہ جو وقت شہادت ایک دوسرے کو امام حسین کی طرف اشارے کر کے کہتے تھے کہ دشت کربلا میں فرزند زہرا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ قیادت کے ابتدائی ایام میں جب علامہ سید عارف حسین الحسینی نے حضرت امام خمینی کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے یوم القدس منانے کا اعلان فرمایا اور خود مظاہرے کی قیادت کے لیے لاہور تشریف لائے تو آپ نے لاہور کے تمام ائمہ مساجد اور مدارس جعفریہ کے علماء کرام سے رابطہ فرمایا اور ان سے اسرائیل و امریکہ کے خلاف بیت المقدس کی آزادی کے لیے مظاہرے میں بھرپور شرکت کی استدعا کی۔ یہ وہ ایام تھے جب جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ نے
عوام کے سروں پر خوف کی بھیانک چادر تان رکھی تھی اور اس کے جبر کی حبس سے عوام کی سانس گھٹ رہی تھی۔ جب لاہور کی انتظامیہ کو علامہ سید عارف حسین الحسینی کے مظاہرے اور منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے ائمہ مساجد اور کئی علماء کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مظاہرے کے روز قیادت کو اپنی طرف سے معذرت کے فون آنا شروع ہو گئے۔ جب اس صورتحال کا ڈاکٹر صاحب کو علم ہوا تو آپ نے لاہور کے تنظیمی احباب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، دوستو، آج فرزند زہرا، نمائندہ ولی فقیہ، قائد ملت جعفریہ، ہمارے شہر لاہور میں شیطان بزرگ امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کے خلاف قبلہ اول کی آزادی کے لیے مظاہرہ کرنے تشریف لائے ہیں۔ عامر کے ایجنٹوں اور انتظامی مشینری نے خوف پھیلا کر ہمارے لوگوں کو مظاہرے میں شرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ کچھ اہم شخصیات دن کے اجالے میں قائد کا ساتھ دینے میں ٹال مٹول کر رہی ہیں، جبکہ ان سے وہ لوگ اچھے تھے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں فرزند زہرا کو چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا آج وفا کی رسم نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے قائد کے گرد رہنا ہوگا۔ خدا نہ کرے اور یہ نوبت نہ آئے کہ ہمارے قائد کسی مشکل مرحلے پر ہمیں دائیں بائیں تلاش کریں یا ان پر صدائے استغاثہ بلند کرنے کی گھڑی آ پہنچے۔ اس روز کا پرخوف منظر دیکھنے والے شاہد ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے محبوب قائد کے گرد پروانے کی طرح گھومتے رہے اور کئی مقامات پر پولیس کے دائرے توڑے۔ اس مظاہرے کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب پولیس نے مظاہرین پر اپنی بندوقیں تان لیں، مگر ایسے میں ڈاکٹر صاحب اپنے چند احباب کے ہمراہ قائد کے آگے آئے اور دفاعی دیوار کی صورت اختیار کر گئے۔ سانحہ کوئٹہ اور سفیر انقلاب۔ 1985 میں علامہ سید عارف حسین الحسینی نے فیصلہ کیا کہ وہ مفتی صاحب کے سفر کو ہر حال میں جاری رکھیں گے اور اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ طے شدہ معاہدہ اسلام آباد پر عمل درآمد کے لیے حکومت وقت کو یادداشت پیش کریں گے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ 6 جولائی کو ملت جعفریہ قومی دن کے طور پر منائے گی اور ہر صوبائی دارالحکومت میں اجتماعات کر کے حکومت سے وعدہ وفا کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ اس فیصلے کے تحت کراچی کے علاوہ لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں 6 جولائی کے روز اجتماع منعقد ہوئے۔ لاہور اور پشاور میں اجتماعات پرامن رہے، جبکہ کوئٹہ میں حکومت نے مظاہرین پہ گولیاں برسا کر 20 کے قریب افراد کو شہید اور درجنوں کو شدید زخمی کیا۔ جب اس ظلم کے بعد بھی حکومت کے دل کی آگ نہ بجھی تو انتظامیہ نے سینکڑوں افراد کو گرفتار کر کے کرفیو کا اعلان کر دیا اور علمدار روڈ کی شیعہ آبادی کی بجلی پانی بند کر کے کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ شہر کے اندر خوف کی فضا نے اقتدار سنبھالا اور شہر کے باہر تعزیتی وفود کے راستے مسدود کر دیے گئے۔ ان حالات میں قائد کے فرمان پر ملک بھر کے علماء کرام اور تحریک کے کارکنان کے وفود کوئٹہ پہنچے، مگر ان میں سے اکثر گرفتار ہوئے اور ان پر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ وحشت کے اس ماحول میں ڈاکٹر صاحب اپنی حکمت عملی کے تحت پہلے تعزیتی وفد میں کوئٹہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وفد جب علمدار روڈ پر جامع امام صادق کو نئے سرے سے آباد کرنے کی کوشش میں تھا کہ ہزارہ قبیلے کے لادین جوان مدرسے میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے علماء کو سب و شتم کیا۔ وہاں ڈاکٹر نقوی شہید پر ہاتھ اٹھا کر جسارت کی، جس کی وجہ سے یہ وفد اسٹیشن کے قریب امداد ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔ یاد رہے کہ وفد پر ایجنسیوں کی شدید نگرانی موجود تھی۔ ایسی فضا میں جب اطلاعات کے تمام ذرائع منقطع ہوتے، آپ کہیں نہ کہیں سے تحریک کے مرکزی آفس اور قائد کو صورتحال سے آگاہ کرتے۔ ایسے ماحول میں جہاں پرندے کا پر مارنا بھی تقریباً ناممکن تھا، سڑکیں اور گلیاں ویران تھیں، انسانوں کی آبادی کا تصور تک نہ ہوتا تھا۔ پولیس اور فوج نے ماحول کو گرفت میں لیا ہوا تھا۔ نہ جانے ڈاکٹر صاحب کیسے اور کن راستوں سے اخبارات کے دفتر پہنچ جاتے اور وہاں اپنے قائد اور عوام کے خیالات شائع کرواتے۔ آپ کے قریبی رفیق نے روایت کی کہ ڈاکٹر صاحب سائیکل پر سوار ہو کر مختلف روپ بدلتے، کبھی اخبار فروش کی شکل میں اور کبھی دیہاتی گاہک کے روپ میں شہر کا جائزہ لیتے۔ آپ کی سرگرمیوں اور بے قراری سے لگتا تھا کہ آپ نے طے کر لیا تھا، سو گئیں شہر کی سبھی گلیاں، اب میرے جاگنے کی باری ہے۔ آپ کی بیداری اس قدر پر اثر اور
امید تھی کہ قائد عظیم الشان کو دعائیہ جملے کہنا پڑے، خدا کرے کہ ڈاکٹر صاحب کو گرفتار نہ ہوں۔ سفیر انقلاب ایک ماہ سے زائد عرصہ کوئٹہ میں رہے۔ جب حالات قدرے معمول پر آئے تو آپ وہاں سے لوٹے اور اپنے قائد کو تمام صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے قائد سے گزارش کی کہ وہ حکومت پر اپنے گرفتار شدہ کارکنان کی رہائی اور مقدمات کے خاتمے کا مطالبہ کریں، جبکہ تحریک اور ISO دباؤ میں اضافہ کرے۔ سید عارف حسین الحسینی نے صدا بلند کی تو ڈاکٹر صاحب اور ان کی نظریاتی فوج نے حکومت کی نیندیں حرام کر دیں۔ جب حکومت کے خفیہ اداروں نے یہ محسوس کر لیا کہ حکومت کو زج کرنے میں ڈاکٹر نقوی کا ہاتھ ہے تو انہوں نے آپ کے گھر پر چھاپے مارے اور ایجنسی کے ایک فرد کو آپ کے گھر کے سامنے سڑک پر چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی سرگرمیاں نوٹ کرنے والے سڑک پر بیٹھے ہوئے شخص کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا تو آپ نے تحریک کے صوبائی دفتر میں اپنے معتمد ساتھیوں کو آگاہ فرمایا۔ جب یہ احباب اس شخص کو اٹھا لائے تو اس نے اپنا تعلق معروف ایجنسی سے بتایا اور اپنے مقاصد کا اعتراف کیا۔ 1986 کو جب کراچی میں تحریک کے تنظیمی اجلاس میں کوئٹہ کے اسیران کو رہا کرانے کے لیے لائحہ عمل تیار ہونے لگا تو اجلاس تذبذب کا شکار ہوا، مگر ایسے میں ڈاکٹر صاحب نے لانگ مارچ کی تجویز پیش کی، جسے طویل بحث کے بعد قبول کر لیا گیا اور قائد نے 1 مئی 1986 کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان فرمایا اور سفیر انقلاب نے تمام انتظامی ذمہ داریاں قبول کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب اجلاس کے خاتمے پر لاہور عازم سفر ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مارکر پینسل لے لیں اور ابھی سے لانگ مارچ کے بارے میں چلو چلو کوئٹہ چلو کے نعرے لکھنا شروع کر دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ نے لاہور پہنچنے تک BCO ٹرینوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر چاکنگ کی۔ علاوہ ازیں آپ نے دوران سفر منصوبہ بندی کی اور ملک کی شخصیات کو اس اعلان کی کامیابی کے لیے خط لکھے۔ ملتان پہنچتے ہی آپ نے ڈاک لفافے لیے اور وہیں سے یہ خطوط احسان جعفری صاحب نے ارسال کر دیے۔ آپ نے لاہور پہنچتے ہی لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے شب و روز ایک کر دیے، نشر و اشاعت اور پروپیگنڈا سے عامر حکمران کے ہاتھوں کے طوطے اڑائے۔ آپ نے فوجیوں اور ٹرین ڈرائیوروں سے رابطے کیے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ انتظامات سنبھالیں اور ٹرینوں کو کوئٹہ تک لے جائیں۔ اس دوران میں آپ کو ہری پور میں وکلاء کے اجتماع سے خطاب کرنے کی دعوت ملی تو آپ مقررہ تاریخ سے قبل ایک روز لاہور سے اپنی گاڑی میں 2 احباب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ نے گاڑی میں لانگ مارچ کے پوسٹر، گوند کے ڈبے، پینٹ اور برش ساتھ لیے اور ہری پور پہنچنے تک تمام راستے میں چاکنگ کی اور جگہ جگہ پوسٹر لگائے۔ جب آپ ہری پور پہنچے تو سیاہی لگے کپڑے اتارے، رنگ بھرے ہاتھ دھوئے اور پھر بار کونسل میں خطاب کرنے چلے گئے۔ جب حکومت نے لانگ مارچ کی تحریک کے آگے گھٹنے ٹیکے اور وقت کے عامر نے ملت جعفریہ کے سامنے دوسری بار شکست کا اعتراف کیا تو ڈاکٹر صاحب ISO کے مرکزی صدر برادر سید امتیاز علی رضوی کو ساتھ لیے قائد کی خدمت میں پشاور پہنچے اور انہیں کوئٹہ جانے کی گزارش کی تاکہ شہداء کے پسماندگان کی دل جوئی ہو سکے۔ اس موقع پر قائد نے ڈاکٹر صاحب سے دل کی بات کی کہ وہ پہلے سے جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، البتہ انہیں رقم کا مسئلہ درپیش ہے کیونکہ وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ قائد کے جملے سن کر ڈاکٹر صاحب نے حامی بھری کہ وہ بسم اللہ کر کے راولپنڈی سے ٹرین پر روانہ ہوں اور لاہور میں انہیں مطلوبہ رقم پیش کر دی جائے گی۔ سفیر انقلاب سفیر نور سے وعدہ کر کے لاہور لوٹے اور یہاں کے صاحب ثروت حضرات کے دروازوں پر دستک دی، یہاں تک کہ عوام بالخصوص شیخ تاجر برادری نے آپ کی صدا کے درد کو محسوس کیا اور آپ نے 2 روز میں 1 لاکھ روپے اکٹھا کر لیے۔ عوامی لانگ مارچ سے قبل حکومت بلوچستان نے تمام اسیر رہا کر دیے۔ کوئٹہ سے قائد ملت جعفریہ کو حالات سے آگاہ کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی علامہ سید عارف حسین الحسینی نے کوئٹہ جانے پر نظر ثانی فرمائی، البتہ اس سلسلے میں اپنے معتمد رفیق سفیر انقلاب سے فون پر رابطہ کیا۔ آپ تحریک کے صوبائی دفتر میں موجود تھے۔ جب آپ سے قائد نے مشورہ کیا تو آپ نے فون پر ہی 1 منٹ کی اجازت لی، 8 منٹ کے لیے سوچا اور پھر عرض کی آغا صاحب آپ بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہوں، اور یوں قائد آپ کی تجویز پر پشاور سے کوئٹہ کے لیے عازم سفر ہو گئے۔
جب قائد لاہور پہنچے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ملے، جمع شدہ رقم اپنے آقا کے سپرد کی اور عرض کی کہ آپ کے ساتھ یہاں سے 2 افراد جا رہے ہیں۔ کسی بھی مرحلے پر رقم کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا، آپ جو حکم دیں گے یہ برادران تکمیل کریں گے۔ آپ خود بھی قائد کے ساتھ ہم سفر ہوئے اور قائد سے عوام کی عقیدتوں کا ماحول دے کر بقول شاعر فرمایا: اے محبوب قائد، وقت کی آنکھ شبنمی سی ہے، جبر کی شب ذرا کڑی سی ہے، تیرے پاؤں میں ظلم کی زنجیر ٹوٹ جائے گی عارضی سی ہے۔ آخر وہی ہوا کہ جبر کی کڑی رات نے دم توڑا، آزادی کی شفق طلوع ہوئی، ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں، قائد کے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے زندانوں کے دروازے کھلے اور اسیران کوئٹہ لبیک کوئٹہ لبیک یا حسینی کہتے ہوئے سلاسل سے باہر آئے۔ انہوں نے قائد کا تاریخی استقبال کیا۔ یاد رہے کہ قائد کی روانگی سے استقبال کے اختتام تک کے تمام پروگرام ڈاکٹر صاحب کے طے شدہ تھے۔ قائد ذی وقار شہداء کے مزاروں اور ان کے پسماندگان کی صف ماتم پر تشریف لے گئے تو شہداء کی ارواح اور ان کے ورثاء نے محبوب قائد پر واضح کیا کہ اے فرزند زہرا، آپ پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ جہاں تک ہماری قربانیوں اور ظالموں کے ظلم کا تعلق ہے تو حسینیت کا تو 14 صدیوں سے آج تک قاعدہ یہی ہے: بدن سے تیروں کو توڑ دینا، گلے سے خنجر کو کاٹ دینا۔ جب کوئٹہ کے حالات معمول پر آ گئے تو سانحے میں شدید مجروح ہونے والے برادران کو ڈاکٹر صاحب نے لاہور بلوا لیا اور انہیں یہاں ہر قسم کی طبی سہولت فراہم کی۔ جو زخمی اسپتال سے فارغ کر دیے جاتے، ان کی مزید دیکھ بھال اور مرہم پٹی کے لیے آپ نے تحریک کے صوبائی دفتر میں منی اسپتال قائم کر لیا، جہاں آپ ان کی نگہداشت کے لیے ہمہ وقت حاضر رہتے۔ آپ نے باقاعدگی سے مجروحین کی خدمت کی، یہاں تک کہ آپ کو عام طور پر رات کے پچھلے پہر گھر جانا نصیب ہوتا۔ ایک رات آپ کو مرہم پٹی کرتے اور وقت پر دوائیں وغیرہ دیتے دیتے رات کے 2 بج گئے۔ آپ 2 بجے گھر روانہ ہوئے۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد ایک زخمی ٹانکے کھلنے کے باعث درد سے چیخنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی سوئے ہی تھے کہ ڈیوٹی پر مامور برادر قاسم حسن نے آپ کو فون کر کے نیند سے بیدار کر دیا۔ آپ نے غنودگی کے عالم میں برادر کی بات سنی، فوراً بستر چھوڑ کر گاڑی پر سوار ہوئے اور مریض کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ آرام فرما لیتے، صبح آ جاتے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عام زخمی نہیں ہیں، یہ وہ مجروح ہیں جنہوں نے میرے محبوب قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گولیاں کھائی ہیں۔ انہوں نے اپنے جوان بھائی بیٹے اور اپنے جسم کے ٹکڑے قربان کیے ہیں، کیا ہم ان کے لیے آرام بھی قربان نہیں کر سکتے؟ بقول برادر قاسم حسن کے ڈاکٹر صاحب نے ان مریضوں کے پیشاب آلود کپڑے تک صاف کیے اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ ان برادران کی قربانیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپریل 1986 میں پاکستان کی تاریخ کے بڑے عامر نے علامہ سید عارف حسین الحسینی کے لانگ مارچ کے اعلان اور ان کے عوام کے جذبوں کے آگے گھٹنے تو ٹیک دیے، مگر اس نے درک کر لیا کہ ملت جعفریہ سے ٹکرانا اس کی حکومت یا اداروں کے بس کا روگ نہیں۔ حکمرانوں اور ان کے خفیہ اداروں نے طے کیا کہ ملت جعفریہ کے گلے میں ایک ایسا مخالف جماعتی توق ڈال دیا جائے جو اس کے تحریک کو محدود کر دیں۔ چنانچہ 6 ستمبر 1986 کو ملک میں شیعہ مخالف ایک ایسی تنظیم کو جنم دیا گیا جو حکمرانوں کے خیالات سے بھی کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کی 7 جولائی 1980 کی پیشگوئی نے ان کی دور اندیشی کو سچ ثابت کر دکھایا۔ جب آپ نے اسلام آباد کے معرکے کی کامیابی کے بعد واپسی پر احباب سے فرمایا تھا کہ عامر حکمران کے پاس ہمارے مقابلے کے لیے صرف ایک حربہ باقی ہے کہ وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر کسی رجت پسند گروہ کو ابھارے اور اسے ہمارے پاؤں کی زنجیر بنا دے۔ شیعہ مخالف تنظیم نے پہلی بار جنگ سے دہشت گردی کا آغاز کیا اور انہوں نے صادق حسین عزادار کو شہید کیا۔ جب یہ اطلاع تحریک کے صوبائی دفتر میں پہنچی تو یہاں سے قائدین جنگ روانہ ہوئے۔ جنگ کے مومنین میں خاصا غم و غصہ تھا، جبکہ پولیس حکومتی اشاروں کے باعث شیعوں کو دبانے کے تمام حربے استعمال کر رہی تھی۔ ایک مرحلے پر پولیس نے امام بارگاہ میں آنسو گیس کے گولے پھینکے اور شدید لاٹھی چارج کیا۔
اس موقع پر کمالیہ کے ایک جوان امتیاز حسین سر پھٹنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ جب مظاہرین امام بارگاہ کے اندر آ گئے تو وہاں کا مجسٹریٹ شریف نوریہ لڑکاتا ہوا گیٹ پر آیا، شیعو بے غیرتوں کہاں چھپ گئے ہو؟ یہ جملے ڈاکٹر صاحب کے کانوں سے ٹکرائے تو آپ اکیلے آگے بڑھے اور اس کے منہ کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، خبردار اگر زبان دراز کی تو۔ ایسے میں آپ پر لاٹھیوں کی بارش ہوئی اور آپ کو گرفتار کر کے لے گئے۔ آپ جیل پہنچے تو وہاں پر پہلے سے اسیر برادران کو حوصلہ دیا اور انہیں تاکید فرمائی کہ یہاں زیادہ سے زیادہ اپنے نظری کو ترجیح دینا، نہانے کے لیے پانی طلب نہ کرنا بلکہ وضو کے لیے پانی مانگنا، زیادہ کھا کر سو نہیں جانا بلکہ کم کھا کر عبادت کرتے رہنا اور پھر ایسے میں امام کو یاد کرنا۔ قرآن و سنت کانفرنس اور سفیر انقلاب۔ فرقہ واریت کے اٹھنے والے طوفان آمر حکمرانوں کے بیان خیالات اور ملک کی ابتر صورتحال کے پیش نظر مارچ 1987 کو تحریک کو فقہ کی دائرے سے نکال کر ملک کے سیاسی افق پر لانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے نام اور تاریخ کا اعلان قائد ملت جعفریہ نے فرمایا اور طے کیا کہ 6 جولائی 1987 کے روز یہ قرآن و سنت کانفرنس موچی دروازہ لاہور میں منعقد ہوگی، جس میں ملت اسلامیہ کے قائد معاہدہ اسلام آباد کی یاد تازہ کرنے، فرقہ واریت کو روکنے، حکمرانوں کو ملکی سالمیت کا احساس دلانے، تحریک کو بطور سیاسی جماعت پیش کرنے اور ملک کے مظلوم اور محکوم عوام کی نجات کے لیے اپنے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان فرمائیں گے۔ اس کانفرنس کی اہمیت اور اسے بہتر انداز میں منعقد کرنے کی خاطر تمام تر انتظامات کے نگران ڈاکٹر محمد علی نقوی ٹھہرے۔ کانفرنس کے اعلان سے اختتام تک ڈاکٹر صاحب نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر دن رات اس کی کامیابی کے لیے کام کیا۔ آپ نے اعلان سے انعقاد تک تحریک کے صوبائی دفتر لاہور میں ڈیرے ڈال دیے، جہاں سے نشر و اشاعت، پیغامات، خطوط اور ملک بھر میں اپنے عوام سے رابطے استوار کیے۔ آپ کی ہدایت پر درجنوں اقسام کے ہزاروں پوسٹر اور سٹیکرز شائع ہوئے جو وطن عزیز کے چپہ چپہ پر چسپاں دکھائی دیے۔ کارکنان آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ سفیر انقلاب نے یہ پوسٹر اور سٹیکرز کئی مقامات پر اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ آپ نے موٹر سائیکل سواروں کے قافلے تشکیل دیے جنہوں نے لاہور سے اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد اور سرگودا تک چاکنگ کی۔ آپ نے ملک بھر کے خود بھی دورہ جات کیے اور قریہ قریہ سے آنے والے قافلوں کی رپورٹس تیار کیں۔ بعض اوقات جب 6 جولائی کی قرآن و سنت کانفرنس کی کامیابی اور عوامی جوش و خروش کا تذکرہ ہوتا تو ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ سناتے کہ اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے علامہ سید ساجد علی نقوی اور دیگر زعمائے قوم کام میں مصروف تھے۔ سفر کے دوران میں ایک مقام پر پیاس نے ہمیں ستایا۔ ہم ایک کھوکے پر بوتلیں پینے کے لیے رکے تو کھوکے کے اندر یا علی مدد کا اسٹیکر لگا ہوا دکھائی دیا۔ میرے استفسار پر وہ کھوکے کا مالک شیعہ نکلا، چنانچہ میں نے اسے 6 جولائی کی کانفرنس کے بارے میں آگاہ کیا اور اس سے بھی 75 روپے چندہ لے لیا۔ کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں آپ کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ تحریک کے صوبائی دفتر کے دوستوں نے مزاحاً مشہور کر دیا کہ آج کل ڈاکٹر صاحب کے پاس جو مریض بھی آتا ہے آپ اس کے نسخے پر 6 جولائی موچی دروازہ چلو صبح دوپہر شام ضرور لکھتے ہیں۔ آپ نے کانفرنس سے 15-20 روز قبل قائد ملت جعفریہ کو آگاہ کر دیا کہ کانفرنس میں شرکت کے خواہاں افراد کی تعداد کو اپنے دامن میں سمانا موچی دروازے کے بس کا روگ نہیں رہا، لہٰذا وہ یونیورسٹی گراؤنڈ کے بارے میں نظر ثانی فرمائیں۔ جب خدا کے برگزیدہ عبد اور ملت جعفریہ کے قائد کو اپنی روحانیت اور احباب کی رپورٹس نے عوام کے سمندر کی نوید دی تو انہوں نے مینار پاکستان پر قرآن و سنت کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ تحریک کے دیگر قائدین اور منتظمین نے اس سے اختلاف کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مینار پاکستان کی گراؤنڈ کا پیٹ بھرنا بسد مشکل ہے، مگر علامہ سید عارف حسین الحسینی نے فرمایا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ ڈاکٹر صاحب سمیت جو افراد قائد کی روحانی طاقت سے آگاہ تھے انہوں نے آپ کے چہرے کے تیور اور آنکھوں کی چمک دیکھ کر سر خم کر لیے۔
چونکہ یہ فیصلہ آخری 2 روز میں ہوا، اس لیے منتظمین کے لیے 2 ماہ کے کیے گئے انتظامات تبدیل کرنا بظاہر ناممکن تھا، مگر ایسے میں ڈاکٹر صاحب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور 2 روز کے اندر مینار پاکستان میں انتظامات کو مکمل کر کے سوچنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے سیکیورٹی کے تمام امور اپنے ہاتھ میں رکھے، ہر کارکن اور امامیہ اسکاؤٹس کو اس کی ذمہ داریاں سونپی گئیں اور آپ نے اپنے پیغمبر اکرم رسول خدا کے جنگ احد کے موقع پر دیے گئے احکامات کی سنت ادا کرتے ہوئے احباب کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی مرحلے پر اپنے مقررہ مقام سے تل بھر نہ ہٹیں۔ آپ نے کانفرنس سے 1 روز قبل اور کانفرنس کے روز اپنے مواصلاتی نظام سے ہر کارکن اور محافظ کو اس کے مقام پر کئی بار چیک کیا۔ کانفرنس کے 20 کارکنان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کانفرنس کے آخری 2 روز میں ڈاکٹر صاحب کو کہیں سوتے نہیں دیکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ جیسا انتھک اور فولادی جسم و عزم کا شخص کانفرنس کے روز تقریباً 1:30 بجے دوپہر بے حال ہو گیا اور آپ کو توانائی دینے کے لیے گلوکوز کی بوتل لگانی پڑی۔ آپ ہوش میں آئے تو آرام کیے بغیر پھر مصروف کار ہو گئے۔ ڈیوٹی پر حاضر تمام کارکنان کو ہوشیار کر کے خود قائد ملت اسلامیہ کو لینے چلے گئے۔ آپ جو ہی پنڈال میں اپنے محبوب قائد کے ساتھ آئے تو پنڈال استقبالی نعروں سے گونج اٹھا۔ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ارتعاش آیا۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ سید عارف حسین الحسینی اسٹیج پر تشریف لائے تو لاکھوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور ہر زبان پر یہ دعا معجزن ہوئی: خدایا خدایا تا انقلاب مہدی، زندہ رہے خمینی، زندہ رہے حسینی۔ آج بھی اگر 6 جولائی 1987 کی ویڈیو فلم میں اس تاریخی کانفرنس کا منظر دیکھیں تو ڈاکٹر محمد علی نقوی فرط جذبات میں ڈوب کر وجد کی حالت میں خدایا خدایا تا انقلاب مہدی، زندہ رہے خمینی، زندہ رہے حسینی کے نعرے لگاتے ہوئے واضح نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زندگی گزارنے والے احباب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار ڈاکٹر صاحب کو وجد کی کیفیت میں جھومتے دیکھا۔ اسی کانفرنس کے اختتام پر ایک صحافی نے آپ سے انٹرویو کیا جو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہے۔ گفتگو یوں ہوئی: سنا ہے کہ آپ اس تاریخی کانفرنس کے نگران تھے۔ نہیں، میں اس کانفرنس کا کارکن تھا۔ کیا آپ کی نظر میں یہ کانفرنس کامیاب رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا آپ اس کی کامیابی پر خوش ہیں؟ الحمدللہ، میں بے حد خوش ہوں۔ آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے؟ میری دعا ہے کہ ہمارے تمام قافلے بخیریت گھروں کو پہنچ جائیں۔ جب 7 جولائی کو تمام کارواں بخیریت پہنچ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور صوبائی دفتر تحریک میں لاہور کے کارکنان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر خوش کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا: میں صرف اجتماع کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا، بلکہ میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ اہل تشیع کی قیادت نے باقاعدہ طور پر ملکی امور میں مداخلت کرنے اور ملک میں سامراج کی مداخلت کو روکنے کا اعلان کیا اور ایک ساتھی فرقے سے بالاتر ہو کر ملک کے محروم اور محکوم عوام کے حقوق کی بازیابی اور قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز اور لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ تحریک کا وسیع نظریاتی سفر شروع ہوا تو سفیر انقلاب کارواں ساز ٹھہرے۔ اتحاد بین المسلمین کا پیغام پھیلانے کے لیے مذہبی جماعتوں کے قائدین سے رابطے ہوئے یا جمہوریت کے استحکام کے لیے سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً ہر مذاکراتی ٹیم میں شامل رہے۔ عظیم قائد ڈاکٹر صاحب کو فرط محبت و شفقت میں ڈاکٹر بھائی کہا کرتے تھے۔ دور سے دیکھتے تو آپ کے روحانی چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ پڑتی، آپ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی اور آپ اٹھ کر ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے۔ قائد شہید کا معمول تھا کہ اگر کوئی ان کی دست بوسی کرنے لگتا تو وہ جنبش سے ہاتھ کھینچ لیتے، یا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام فقط ان کی دست بوسی تک محدود رہے اور انہیں روایتی مرشد کا روپ دے دیں۔ ایک مرتبہ ذاتی طور پر میرے ساتھ بھی یہی نوبت آئی کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے تو ایئرپورٹ پر حجت الاسلام والمسلمین علامہ غلام حسن جاڑا، خورشید انور ایڈوکیٹ اور راقم جہاز تک گئے۔ اپنے معزز مہمان اور قائد کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر قائد محبوب نے دونوں ہاتھوں سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے فرط عقیدت میں دست بوسی کی کوشش کی تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیے۔ پھر آپ نے میری
جانب دیکھا تو آپ کو میری تشنا حسرت کا جواب بھی میری آنکھوں سے ملا۔ آپ نے دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، لب دبے معلوم نہیں کیا فرمایا۔ مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ آپ کا دست سر پر شفقتی نہیں تھا بلکہ آپ نے میری تعمیر کا افتتاح فرمایا تھا۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہ قائد عموماً اپنی دست بوسی نہیں کرنے دیتے تھے، البتہ پاکستان میں 2-4 افراد ایسے ہیں کہ جب وہ دست بوسی کرتے تو قائد اپنا دست مبارک کبھی نہ کھینچتے۔ ان میں ایک ڈاکٹر محمد علی نقوی کی ذات گرامی تھی۔ عالم قائد کی مجاہد بھائی سے محبت اس قدر مستحکم تھی کہ قائد ملت اسلامیہ جب کسی نئے منصوبے کے بارے میں سوچتے، یہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں اپنی قوم اور ملک کی فلاح کے لیے کوئی نیا پروگرام ابھرتا تو فی الفور رابطہ کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ خود فرمایا تھا کہ بعض اوقات رات کے وقت قائد صاحب کا پشاور سے فون آتا کہ ڈاکٹر بھائی، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ صبح ناشتہ میرے ساتھ کریں۔ لہٰذا میں بذریعہ کوچ رات کو روانہ ہوتا اور صبح پشاور پہنچ جاتا۔ وہاں قائد نئے منصوبوں پر سیر حاصل گفتگو فرماتے اور سمت دیتے۔ یہی حالت ڈاکٹر صاحب کی بھی تھی کہ جو ہی آپ کو سفیر نور کی زیارت کا اشتیاق تڑپاتا یا کوئی اہم قومی مسئلہ رونما ہوتا تو آپ فوراً قائد کی خدمت میں پیش ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ آپ کے بزرگوار سید اعجاز شاہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ راستے میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ضیاء الحق کے اعلان نے ریفرینڈم کے بارے میں ایک سوچ نے انگڑائی لی اور آپ اپنے بہنوئی سے کہا کہ وہ انہیں اسٹیشن چھوڑ آئیں۔ آپ گھر لوٹے اور کپڑے تبدیل کیے بغیر سیدھا اسٹیشن پہنچے اور وہیں سے پشاور روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ سے بہنوئی نے تکرار بھی کی کہ وہ کل چلے جائیں، مگر آپ نے فرمایا زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، گھر تو لوٹ ہی آنا ہے۔ آپ پشاور پہنچے، قائد کو اپنا پلان بتایا جو انہیں بےحد پسند آیا اور انہوں نے اس پر عمل درآمد کی اجازت دی۔ آپ کی قیادت سے وابستگی اور قیادت کا آپ پر اعتماد دے کر اپنی صفوں کے چند مخالفین نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عارف حسینی تو ڈاکٹر نقوی کے گرد گھومتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنے قائد سے اس قدر عقیدت تھی کہ فون پر گفتگو کرتے ہوئے احتراماً کھڑے ہوتے تھے۔ قائد کی شہادت کے بعد آپ اپنے دفتر میں مصروف کار تھے کہ ایک نوجوان شہید قائد کی خوبصورت تصویر لایا۔ آپ دیکھتے ہی بے اختیار کھڑے ہو گئے، 3 بار تصویر کو بوسہ دیا اور اسے فریم کرانے اور اپنے دفتر بھجوا دینے کی تاکید فرمائی۔ لاہور کی مرکزی قرآن و سنت کانفرنس کی کامیابی کے بعد ڈاکٹر صاحب اور آپ کے احباب نے فیصلہ کیا کہ تحریک کو اپنا سیاسی سفر ایک نئی اٹھان اور درد سے شروع کرنا چاہیے، لہٰذا اس سلسلے میں قرآن و سنت کانفرنس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس ضمن میں ملتان، فیصل آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان میں یادگار قرآن و سنت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جن کے انتظامات میں سفیر انقلاب نے بحیثیت فرزند قرآن و سنت تاریخی کردار ادا کیا۔ 4 مارچ 1988 کو ملتان کانفرنس کے اختتام پر جب قائد کچھ دیر کے لیے آرام فرمانے چلے گئے تو ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے ان کے ساتھ راولپنڈی روانہ ہونا تھا، جلسہ گاہ قلعہ قاسم باغ میں رہے، یہاں تک کہ آپ نے کارکنان کے ساتھ دریاں لپیٹیں اور کرسیاں سمیٹیں۔ آپ کام سے فارغ ہوئے تو قائد کے پاس آ گئے، جہاں سے سیدھا راولپنڈی چلے گئے اور گاڑی خود چلائی۔ جب آپ سے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ مسلسل 2 روز سے کام میں مصروف ہیں تو آپ نے فرمایا تھکاوٹ کا تعلق اپنی ذات سے، جب ہمارا سفر خدا کی ذات کے لیے تو پھر تھکاوٹ کیسی؟ 18 مارچ کو فیصل آباد کی قرآن و سنت کانفرنس کے وقت آپ نے انتظامی امور کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات پر خاصی توجہ دی، کیونکہ یہاں فرقہ وارانہ فساد کا خطرہ قوی تھا۔ جب کانفرنس کے دوران میں آندھی نے نظام برہم کیے تو آپ نے ڈیوٹی پر مامور ہر کارکن سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے مقام پر چوکنا رہنے کی ہدایت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر قائد ملت اسلامیہ نے ایک ضیافت میں سیاست اور صحافت سے متعلقہ شخصیات اور صحافیوں سے ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو کی اور ان کے تابڑ توڑ سوالات کے منہ توڑ جوابات دیے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے۔ اس محفل کی گفتگو کے بعد آپ نے اپنے احباب سے پوچھا کہ آیا کسی نے یہ گفتگو ریکارڈ کی ہے؟ جب جواب منفی میں ملا تو آپ نے بہت افسوس کیا اور زندگی بھر اس گفتگو کے انداز کو یاد کرتے رہے۔ آپ اس محفل میں قائد کی دور اندیشی اور ملکی حالات پر گرفت کے اس قدر متعارف تھے کہ آپ جب سفیر نور کتاب کے مسودے کا جائزہ لے رہے تھے تو ایک مقام پر فرمایا
کاش تسلیم بھائی ہمارے پاس فیصل آباد میں قائد کی گفتگو کا ریکارڈ ہوتا اور آپ اسے یہاں نقل کرتے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ہمیں تو اس روز سے یقین ہو گیا تھا کہ ایسا شخص پاکستان میں تو کجا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوتا تو امریکہ اور اس کے ایجنٹ اس کی سانسیں گوارا نہ کرتے۔ 17 جون 1988 کو ڈیرہ اسماعیل خان کی کانفرنس ہوئی تو آپ مئی کی گرمی میں کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے، پھر اس سلسلے میں لاہور سے فون کے ذریعے مربوط رہے اور کانفرنس سے 1-2 روز قبل پھر تشریف لائے۔ تمام کارکنان کی حوصلہ افزائی کی، اسٹیج کا نظام سنبھالنے والے افراد کے بارے میں معلومات طلب کی۔ یہاں بھی کانفرنس کے اختتام پر ضلع کونسل کے ارکان کی جانب سے قائد ملت اسلامیہ کو عشایہ دیا گیا، جہاں آپ نے علاقائی سیاست دانوں سے ملکی حالات پر مفصل اور مدلل گفتگو کی، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ قائد محترم کو اب تو اردو بولنے میں خاصی گرفت حاصل ہو گئی ہے اور سیاسی سطح پر دیگر سیاسی رہنماؤں سے بہت ممتاز نظر آتے ہیں، خدا نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر ڈیرہ اسماعیل خان کی کانفرنس کے بعد آپ کا خیال تھا کہ سندھ میں ایک قرآن و سنت کانفرنس کا انعقاد ہو، مگر آپ اسی سال حج پر چلے گئے، جہاں سعودی حکومت نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ پابند سلاسلی تھے کہ ادھر آپ کے محبوب اور ملت اسلامیہ کے افتخار علامہ سید عارف حسین الحسینی 5 اگست 1988 کی دم صبح اپنے مدرسے جامعۃ المعارف پشاور میں شہید کر دیے گئے، اور یوں سفیر نور اور سفیر انقلاب کی ہمسری کا درخشاں باب ختم ہو گیا۔ آپ کو اپنے قائد کی شہادت کی اطلاع سعودیہ کے تاریخ زندانوں میں 2 روز بعد موصول ہوئی۔ آپ پر کیا بیتی اور اس خبر کو کیسے سنا اور برداشت کیا، یہ بات بیان کرنے کی محتاج نہیں۔ آپ سعودیہ میں کیوں اور کیسے گرفتار ہوئے، اس کا تذکرہ اگلے صفحات پر آئے گا۔ تاہم آپ کی رہائی ملت جعفریہ پاکستان کے پرزور مظاہروں اور دباؤ کی بدولت ہوئی۔ آپ کو 4 ساتھیوں سمیت سعودی حکومت نے پاکستانی حکومت کے حوالے کیا۔ آپ کے علاوہ دیگر احباب رہا کر دیے گئے، جبکہ پاکستانی تفتیشی ٹیمیں آپ کو سہالہ کیمپ اسلام آباد لے گئیں، جہاں کچھ روز تک آپ سے تفتیش کی گئی۔